عمر بابا یوسف زئی قبیلہ کے جد امجد ہیں۔ آپ اندازاً 900 برس قبل افغانستان کے شہر قندھار سے ہندوستان آ گئے اور شہر حسن ابدال میں سکونت اختیار کی۔ یہاں پر مقیم عرب کے ایک قریش خاندان نے اپنی بیٹی آپ کے عقد نکاح میں دی، جن کے بطن سے مندر نامی فرزند پیدا ہوا۔ بعد میں اسی فرزند مندر سے ہی یوسف زئی کی شاخ مندر زئی وجود میں آئی۔ عمر بابا بیٹے کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد عین جوانی میں انتقال کر گئے۔ اس وقت موجودہ پہاڑی سخی زندہ ولی کے تخت ابدال پر پتھروں کا سینہ چاک کر کے آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ تاریخی حوالوں سے تو کیسر بھائی بہت ساری کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ جو نئی دریافت ہے یا اس قبر کو دریافت کرنے کا سہرا جو ہے یہ بھوئی گاڑ کے ہمارے نور محمد نظامی صاحب کے سر جاتا ہے۔ یہ انہی کی کاوشوں سے یہ دریافت ہوئی اور پھر اس پہ مزید جو کام ہوا خصوصیت کے ساتھ ڈاکٹر فرحت علی صاحب، اور خرچہ جو کیا اس مزار کو بنانے کا وہ جان عالم خان یوسف زئی نے اپنے ذاتی جیب خرچ سے اس پہ خرچہ کیا۔ تو ڈاکٹر فرحت علی صاحب، جان عالم صاحب اور نور محمد نظامی صاحب کے سر جاتا ہے یہ سہرا کہ انہوں نے اس قبر کو دریافت کیا اور اثر نو اس کی تعمیر کی۔ اس حوالے سے تو یہ کہ ان کا یہ حسن ابدال کے تھے نہیں، قندھار سے ہجرت کر کے آئے تھے، یہیں حسن ابدال میں مقیم ہوئے، یہیں پہ انہوں نے ایک قریش فیملی میں شادی کی، یہیں پہ ان کی وفات ہوئی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا مندن کے نام سے۔ یہ جو یوسف زئیوں کے جد امجد کے طور پہ متعارف ہوئے، اصل میں یوسف اور عمر یہ دونوں بھائی تھے۔ ان کی وفات کے بعد، شیخ عمر بابا کی وفات کے بعد، ان کے بیٹے کو یوسف بابا لے گئے قندھار واپس اور اپنی بیٹی کے ان کے نکاح میں دے دی۔ تو یہ اب اسی نسبت سے جو مندن یوسف زئی ہیں وہ بھی یوسف زئی کہلواتے ہیں، جو یوسف بابا کی اپنی اولاد ہے وہ بھی یوسف زئی کہلواتی ہے۔ مغل شہنشاہ اکبر کے دور میں قلعہ اٹک کی تعمیر کے دوران مقبرہ حکیمہ کی تعمیر کے ساتھ حسن ابدال میں شمس الدین خافی نے عمر بابا کے مزار کو پختہ تعمیر کرایا۔ ایک عرصہ بعد عمر بابا کا مزار گمنامی کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ تاریخی کتب میں عمر بابا کی حسن ابدال آمد، نکاح، وفات اور مزار کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ تاریخی افغانستان شاہجہان پور میں مرحوم احمد خان لکھتے ہیں، شجرہ نویسوں کے ایک قول کے مطابق یہ مندی کے دو بیٹوں عمر اور یوسف کی اولاد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شیخیے قندھار اور بلوچستان میں آباد تھے۔ عمر نے ہندوستان کی راہ لی، دریائے سندھ کو عبور کرتے ہوئے حسن ابدال پنجاب میں مقیم ہوا۔ اسی جگہ اس کا مندن پیدا ہوا اور اس نے خود یہیں وفات پائی، تو اس کے قریب راہ کی پہاڑی پر دفن کر دیا گیا۔ جبکہ دوسری کتاب تاریخی گل رحمت میں نواب سعادت شاہ خان لکھتے ہیں، یوسف زئی بھی دو قبیلوں میں بٹ گئے، ایک یوسف زئی کہلایا، دوسرا منڈے۔ یوں سلسلہ بعد میں منڈے کے دو بیٹے عمر اور یوسف سے چلتا ہے۔ عمر نے دریائے سندھ عبور کر کے موضوع حسن ابدال پنجاب میں اقامت اختیار کی، جہاں اس کا بیٹا مندن پیدا ہوا۔ عمر کا انتقال یہیں ہوا۔ 2020 میں نامور محقق، تاریخ دان، ماہر آثار قدیمہ راجہ نور محمد نظامی بھوئی گاڑ تحصیل حسن ابدال کی انتھک کوششوں سے عمر بابا کے مزار کی نشاندہی دوبارہ ہوئی۔ یہ آج سے تقریباً 45 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے زمانے کے مشہور ماہر آثار قدیمہ خان ولی اللہ خان صاحب کے ساتھ، جو خود بھی ایک ماہر آثار قدیمہ تھے اور پٹھانوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کے ہمراہ حسن ابدال کے آثار قدیمہ کے مختلف جو سائڈیں تھی وہ دیکھ رہا تھا۔ تو انہوں نے حسن ابدال مقبرہ لالا روک سے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر مجھے چند قبریں دکھائیں اور کہا، جی نظامی صاحب یہ پٹھانوں کے ایک مشہور جو ان کے بڑے ہیں، ان کا نام عمر تھا، یہ ان کی قبر ہے۔ قندھار سے اپنے خاندان والوں سے ناراض ہو کر
یہ اسنف ڈال آ گئے تھے اور یہاں یہ رہتے تھے، تو ان کی وفات یہاں ہوئی اور ان کو یہاں دفن کر دیا گیا۔ تو بعد ازاں ان کے دوسرے بھائی یوسف جو تھے وہ وہاں سے آ کر ان کے جو بچے تھے منڈر تھا اس کو واپس اپنے وطن لے گئے اور اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ تو اس زمانے میں ان کی جو اولاد تھی وہ یوسف زئی وغیرہ کھلاتی تھی، اور جب میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا تو بابا آثار قدیمہ اور بابا تاریخ دان علامہ بخش یوسفی صاحب کی کتاب یوسف زئی پٹھان اور بعد دوسری کتابوں میں بھی مجھے یہ حوالہ مل گیا ہے کہ وہ جو تھا عمر وہ اپنے بھائیوں سے ناراض ہو کر اسنف ڈال آ گیا تھا، اور اس کی قبر جو ہے وہ اسنف ڈال میں ہے اور پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ نشاندہی کے بعد محقق و تاریخ دان ڈاکٹر فرحاد علی خاور مردان کی انتھک محنت سے اس مزار کی اثر نو بحالی و مرمت کا کام شروع کیا گیا۔ عمر بابا کے حوالے سے بس ہم اتنا بتا دیں کہ یہ آج سے تقریباً 800-850 سال قبل گزرے ہیں۔ آپ ایک فقیر انسان تھے، ولی اللہ تھے۔ آپ پختون کے سب سے بڑے قبیلے یوسف زئی کی جد امجد ہیں۔ آپ نے عہد جوانی ہی میں دنیا داری ترک کر کے فقیری کی زندگی اختیار کی اور یہاں پر ہندوستان میں آ کر کندہار سے نکل کر یہاں ہندوستان میں آ کر آباد ہوئے اسنف ڈال کے مقام پہ، اور یہاں پر ایک قریش فیملی نے اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کروا دی۔ اس قریش خاتون کی بطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام مندر تھا۔ مندر ابھی شیرخوار ہی تھا کہ عمر بابا دنیا سے پردہ کر کے چلے گئے اور تخت ابدال ہی میں آپ اسود خاک ہوئے۔ مندر کو اپنے چچا یوسف حسن ابدال سے لے کر کندہار لے گئے، وہاں پر پلا بڑا کر کے اپنی بیٹی کی شادی بھی مندر سے کروا دی، اور یوں یوسف زئی کا ایک اور ذیلی شاخ مندر زئی وجود میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں بہت برکت دی، اور اس وقت ضلع مردان، ضلع ثوابی، ہزارہ میں جو عثمان ہے، طاہر خیلی ہے، علی زئی ہے، اٹک میں جو پختون ہے، حسن ابدال میں جو بہت پختون ہے، یہ سارے کے سارے عمر بابا کی اولاد ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں جو برٹش دور سے پہلے تقریباً ان لوگوں کی 16 ریاستیں تھیں، بہت بڑی بڑی ریاستیں تھیں، عمر بابا کی اولاد ہیں۔ تو ہندوستان میں بہت بڑی بڑی شخصیات جو بڑے بڑے نواب تھے آپ کی اولاد میں شامل تھے، جیسے نجیب الدولہ جو پانی پت کی جنگ کے ہیرو ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان شہید، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ایٹمی سائنسدان، یہ بھی آپ کے اولاد میں ہے، یہ بھی آپ کے اولاد میں سے تھے، اور علی برادران وغیرہ، یہ اس طرح مردان کے جو ہوتی نواب ہے، تورو کے جو نواب ہے، اسی طرح بہت بڑی بڑی شخصیات جو ہے وہ آپ کے اولاد میں ہے۔ یہ PS2 پرائم منسٹر اعظم خان صاحب، یہ بھی عمر بابا کی اولاد میں سے ہے۔ اس طرح بہت بڑی بڑی شخصیات گزرے ہیں آپ کے اولاد میں سے۔ یہ جو مزار ہے یہ آج سے تقریباً 500 برس قبل مغل کمانڈر جو قلعے اٹک کے کماندار تھے، شمس الدین خافی خان صاحب، اس نے تعمیر کیا ہے۔ جو مزارات تھے، گنبد وغیرہ تھے سب، تو وہ تو انقلابات زمانہ کے ہاتھوں تباہ برباد ہو گئے، لیکن قدیمی کتابوں میں ذکر تو موجود، لہذا ہم نے اس پہ تحقیق ریسرچ کا کام جاری رکھا، یہاں تک کہ ایک طویل عرصہ بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی دی، اور وہ ہے نظامی صاحب کی صورت میں، اور آپ کی نشاندہی پر ہم نے یہاں پر یہ مقبرہ تعمیر کیا۔ ہمارا خیال تو یہاں پر بہت بڑے مقبرے کی تھی، ادھر گنبد بنانے کی، ادھر ایک پبلک پارک بنانے کی، ادھر ایک لائبریری بنانے کی،
اور بہرحال ہم نے جو کچھ کیا بس وہی کیا. ابھی ہماری خواہش یہ ہے اور درخواست ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ کو گورنمنٹ اٹک اس کا جو راستہ ہے اس کو پختہ کر کے صاف کرے تو بہت مہربانی ہوگی. صوبائی گورنمنٹ اگر کر سکے تو بہت مہربانی ہوگی. یہ ایک پوری قوم پر آپ لوگوں کا احسان ہوگا. ایک بہت بڑے ولی اللہ ہے, ایک بہت بڑے تاریخ سے آپ ریلیٹڈ ہے, تو اگر گورنمنٹ اس جانب توجہ دے تو ہم مشکور رہیں گے. پوری قوم آپ لوگوں کی مشکور رہیں گی. مزار کی موجودہ تعمیر و مرمت میں جناب جہان عالم یوسف زئی دیر تیمرا گرا کی مالی معاونت حیات اللہ کمال زئی حسن ابدال کی انتھک محنت سے وجود میں آئی. مزار کی مرمت کے لیے جہان عالم یوسف زئی دیر تیمرا گرا نے 20 لاکھ روپے وقف کیے. مزار کی تکمیل کے بعد مزار تک راستے کا بننا ضروری ہے, جس کے لیے مقامی سیاستدانوں کی سرپرستی ضروری ہے. آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یوسف زئی خاندان کے جد امجد عمر خان بابا کی قبر متعارف کروائی. میں اس وقت حسن ابدال اور علاقہ چھچ میں رہائش پذیر طاہر خیلی, علی زئی اور یوسف زئی خاندان کے باسیوں اور سیاسی قائدین سے متبانہ گزارش کروں گا کہ اس تاریخی ورثہ کو محفوظ کرنے کے لیے یہاں چھت کا ہونا اور یہاں تک رسائی تک جو راستہ ہے اس کو از سر نو تعمیر کروایا جائے. یہ راستہ کافی تکلیف دہ ہے. زندہ قومیں اپنے اجداد کو ہمیشہ یاد رکھنی ہیں. کیمرامین ٹیم کے ساتھ کیسے دلاور جدون, شناسا ٹی وی, حسن ابدال. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے لکھے سبسکرائب پر کلک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں, اور ہمارے فیس بک پیج شناسا ٹی وی FB کو بھی فالو کریں.